قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صلوات محمد علیہ. مجلس ایصال ثواب ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مذہب نے کوئی دن، کوئی طریقہ، کوئی وقت معین نہیں کیا ہے. انسان جب چاہے اپنے مرحومین کو کسی بھی نیک عمل کے ذریعے، جب کسی مرحوم کی جانب سے کوئی نیک عمل اس کی نیابت میں کیا جاتا ہے، تو یہ پروردگار کا لطف، احسان اور کرم ہے کہ اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دیتا ہے، اور جس کی نیابت میں یہ عمل کیا گیا ہے اسے بھی پروردگار جزا دیتا ہے. مشہور ہے کہ اس کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ ہی ہے کہ اس دار عمل سے انسان رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال بہرحال کھلا رہتا ہے. کوئی بھی شخص اگر اس کی نیابت میں کوئی عمل خیر، شرط یہ ہے کہ عمل خیر ہو اور قربتاً اللہ ہو، رضائے پروردگار کے لیے ہو، خوشنودی خدا کے لیے ہو، تو یقینی طور پر وہ عمل اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ثواب کا، اللہ کی طرف سے جزا کا، بدلے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی صلیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پیش کیے، لیکن ایک مصرع ایسا ہے جو قابل توجہ ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. ہم پروردگار عالم کو صمد مانتے ہیں، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب پر اس کا احسان ہے، مگر اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. لہذا یہ مصرع قابل توجہ ہے کہ فاطمہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ نہیں، وہ فاطمہ کا احسان خدا پر کیا پڑھا؟ ہاں، خدا پر فاطمہ زہرا کا یہ احسان بنتا ہے. تو یہ ہمارے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے یہ مصرع. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے. اس نے اپنا تعارف خود ہی سورہ توحید کے ذریعے پیش کر دیا: قل هو اللہ احد. پیغمبر کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اور حقیقت میں اس ایک میں بھی سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک کہنے کا حق کسی کو ہے، وہ فقط اور فقط ذات پروردگار ہے جس کو ایک کہا جا سکتا ہے. ورنہ ہم اپنے کو ایک تو مانتے ہیں، مگر کیا ہم ایک ہیں؟ ہم ایک نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما، ماشاءاللہ بھی پڑھے لکھے افراد ہیں. ہم انیک چیزوں سے مل کر ایک ہیں. تو ہم ایک ہیں کیا ہیں؟ یعنی ہم انیک چیزوں سے مل کر ایک ہیں. پروردگار سچ مچ ایک ہے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے، بلکہ حقیقت میں اگر ایک کہنے کا حق کسی کو ہے، وہ فقط اور فقط ذات پروردگار ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. شاعری ہے، اپنا تخیل ہوتا ہے شاعر کا. وہ کبھی حقیقت کو ٹچ کرتا ہوا بھی ہو سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی حقیقت کے خلاف وہ اپنا تخیل ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن چونکہ میں اپنا منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ حقیقت میں اشعار کہتے وقت بھی ایسی چیزوں کا، اپنے عقائد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ پھر یہی وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے لیے
اشارہ بنتی ہیں اور گویا ہدف بنتے ہیں ہم کہ دیکھو ان کے یہاں یہ عقیدہ اور ان کا یہ عقیدہ ہے، اور پھر دشمنوں کو دوسروں کے بلغلانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو ان کے یہ عقیدے، ان کے یہ عقیدے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نبی کیا، امام کیا، رسول کیا، عام کیا، خاص کیا، عالم کیا، جاہل کیا، صاحب تقویٰ کیا، گنہگار کیا، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیے خدا پر تو کسی کا احسان نہیں ہے، مگر دین خدا پر احسان ہو سکتا ہے۔ خدا پر احسان ہونا الگ چیز ہے، دین خدا پر احسان ہونا الگ چیز ہے۔ اب جو دین خدا کو اپنا سب کچھ قربان کر کے بچا رہا ہے، گویا اس کا احسان تو دین پر ہے، مگر خدا پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی جوڑی دار نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اس نے خود اپنی تعریف قرآن مجید میں بیان کی، لیس کمثلہ شیء، کسی چیز کو اس کے مثال میں آپ پیش ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو مثال آپ پیش کیا کریں گے؟ تو وہ بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لہذا بہرحال یہ میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے، ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہتر جانتے ہیں، لیکن بچوں کی وضاحت ضروری تھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور یہ بھی پروردگار عالم کا ایک لطف اور احسان اور کرم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہم جیسے خطا کاروں اور گنہگاروں کو بخشنا نہ چاہتا تو اس نے دروازہ توبہ کیوں کھولا ہوتا، اس نے توبہ کا حکم ہی کیوں دیا ہوتا، اور پھر اپنی رحمت سے مایوسی کو اس نے کفر کیوں قرار دیا ہوتا۔ اس نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، پیغمبر ہی کو ذریعہ بنایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر آپ میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، دونوں چیزیں سیم ہے کہ ان کے اثرات، ایفیکٹ کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے ظاہر ہے کوئی بھی نیک عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو کبھی اس نیک عمل کا ایفیکٹ اور اثر فقط اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ ایک نیک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اثر پوری فیملی پہ ہوتا ہے، ایک نیک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اثر پورے سماج پر ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے اور اثرات کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اسی اعتبار سے اس نیک عمل کی جزا بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے لیے عمل کرنا، اپنی فیملی کے لیے عمل کرنا، پورے سماج کے لیے عمل کرنا، ایک اچھا عمل وہ ہے کہ جو فقط ہم ہی کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک عمل وہ ہے جو ہمارے پورے خاندان کو اثر انداز کرنے والا ہے، کہ اس کے اثرات، وہ رحمتیں اور برکتیں اس عمل کی ہمارے گھر والوں پر بھی ہوتی ہیں۔ ایک عمل وہ ہے کہ پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے نیک عمل کی حیثیت ہوتی ہے، اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جزا میں، اسی طریقے سے برے عمل کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہم نے کیا ہے، اس کا اثر فقط ہماری ذات تک محدود ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ ہماری پوری فیملی افیکٹڈ ہو رہی ہے۔ ایک گناہ اور ایسی برائی ہے جو پورا سماج ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے برائیوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اسی اعتبار سے سزا میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح وہاں جزا میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں سزا میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے ملنے والے بدلے کو ثواب کہا جاتا ہے، اور برے اعمال پر اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا کو عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ ثواب و عذاب اور کچھ نہیں ہے۔ نیک عمل کی جزا ثواب کہلاتی ہے، برے عمل کا بدلہ عذاب کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ایصال ثواب بھی اللہ کے لطف، احسان اور کرم کی بنیاد پر ہے، ورنہ جب انسان چلا گیا، دار عمل سے رخصت ہو گیا، کوئی عمل کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ پروردگار عالم کی بخشش کا ایک بہانہ ہے، اس کی رحمت کا بہانہ ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب کے پیچھے نہیں ہے، رحمت آگے ہے، غضب پیچھے ہے۔
میں نے کئی بار عرض کیا ہے، پھر تذکری ہے کہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے، شہرت کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، عزت کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، علم کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، اپنی پوسٹ کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، حکومت کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، ان بڑوں کی یہ خاصیت عام طور پر، دیکھیے استثناء تو ہر جگہ رہتا ہے، استثناء بہرحال ہر جگہ موجود رہتا ہے، کچھ لوگ یقیناً الگ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے کہلاتے ہیں، ان بڑوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں، بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کہنا اس ذات پروردگار کا کہ اس کی ذات جو سب سے زیادہ بڑی ہے، ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کہتے تو ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ سب سے بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا اگر بالکل صحیح سٹیک ترجمہ کیا جائے تو اللہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب اس بڑے کے مقابل میں اس سے نیچے بھی کچھ بڑے ہیں، لیکن اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کے آگے کسی کی بزرگی نہیں ہے، اس کی کبریائی کے آگے کسی کی کبریائی نہیں ہے۔ ہم صبح و شام اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی بس اگر کوئی بڑا ہے تو فقط اور فقط ذات پروردگار ہی ہے جس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نہیں بلکہ وہی بڑا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو وہ پروردگار جو بڑا ہے، اور پھر وہی ظاہر ہے کہ عام ترجمہ بارہ وہ بھی غلط نہیں کہ سب سے بڑا ہے اکبر کی بنیاد پر، لیکن وہ پروردگار بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے گنہگار سے، گنہگار بندے سے بھی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دعائے کمیل آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، آخر میں ایک جملہ ہے، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار۔ ذرا سا انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دیکھیے، ہم میں کوئی معصوم تو ہے نہیں، غلطیاں ہم سے سب سے ہوتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ ممبر پر کوئی آ گیا، محراب میں آ کے کوئی معصوم نہیں ہو جاتا، وہ بھی انسان ہی ہے اور اس سے بھی خطا کا امکان ہے، بہرحال خطا کا امکان ہے، اور خطا کا امکان اگر نہ ہوتا تو اب دوسری فقہوں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے یہاں شرط ہے، جہاں پیش نماز کے لیے، پیش امام کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں کہ وہ مثلاً حلال زادہ ہو، اور یہ شرط ہے، وہ شرط ہے، وہی کہ عادل بھی ہو، عادل بھی، اس کا مطلب یہ کہ گناہ کا اندیشہ ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن عدالت کی شرط بتاتی ہے کہ اس کا مطلب محراب میں یا ممبر پر آنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو جاتا ممبر پر آنے کے بعد کہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یا محراب میں کھڑا ہونے والا معصوم نہیں ہو جاتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ محراب اور ممبر یہ ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں، یہ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں محراب کی اہمیت زیادہ ہے، ممبر کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ممبر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی محراب اہم ہے، اور یہ محراب اور ممبر کا ربط ہمیں روز جمعہ نظر آتا ہے۔ دوسرے دنوں میں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم سمجھتے شاید محراب الگ ہے اور ممبر الگ ہے، لیکن روز جمعہ جب نماز جمعہ ہوتی ہے تو ممبر اور محراب کا ربط ہمارے سامنے آتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو امام بنے گا وہی خطیب بنے گا، خطبہ وہی دے گا جسے ہماری اصطلاح میں نماز پڑھانا کہتے ہیں۔ نماز پڑھانا کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھنا چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھانا کیا؟ بھائی وہ بھی تو نماز ہی پڑھے گا، تو نماز پڑھانا کیا؟ نماز پڑھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، جو پیچھے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے اور جو آگے کھڑا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ حکم ہے کہ جو خطیب بنے گا، جو خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا، اور جو نماز پڑھائے گا وہی خطبہ دے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ چونکہ یہ بہت اچھا بول لیتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ تقریر کر لیں گے، خطبہ دیں گے، اور یہ بیچارے اللہ میاں کی گائیں یہ نماز پڑھا دیں گے۔
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو خطیب بنے گا، جو محراب میں آئے گا وہی ممبر پہ آئے گا، جو ممبر پہ آئے گا وہی محراب میں آئے گا. فرق صرف یہ ہے، خطابت اور امامت کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ہی انسان ہے. جب تک لوگوں کی طرف رخ کر کے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہے خطیب کہلاتا ہے. جب لوگوں کے سے رخ پھیر کے مالک سے باتیں شروع کر دیتا ہے تو امام بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بہرحال ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں پروردگار عالم ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں. یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک وقتی طور پر ایک سرائے ہے جس میں انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہیں معلوم، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ آئے حضرت آدم سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر گویا قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور جائیں گے. لیکن یہ لوگوں کا آنا اور یہاں سے لوگوں کا جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کہیں سے آتا ہے اور کہیں جاتا ہے. یہ آنا اور جانا خود اس بات کی علامت ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں ہے بھی انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. تو ظاہر ہے اسلامی آئیڈیالوجی کے تحت موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے اگر آپ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں، کہیں روح کے مرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ روح موت کا ذائقہ چکھے گی. جہاں پر لفظ آیا ہے موت کا تذکرہ ہے، وہاں نفس کا تذکرہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، بہت ہی مشہور آیت ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنی بھی آیتیں موت سے ریلیٹڈ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، کہیں پر روح کی موت کا تذکرہ نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ روح کو موت نہیں آتی، موت تو جسم کو آتی ہے. لہذا نفس کے ذائقہ موت چکھنے کا ذکر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہیں روح، اور روح ایبسٹریکٹ ہے، روح مجرد ہے، روح کو موت آتی ہی نہیں ہے. اور روح حقیقت میں اس کی ماہیت کیفیت کو ہمارے جیسے شاید سمجھ نہیں سکتے، اتنی ہمارے اندر سمجھ اور شعور نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اسے فقط اپنے امر کے لحاظ سے ہی لوگوں کو بتایا کہ یہ امر رب ہے. پیغمبر اکرم کے سامنے بہت سے لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ آپ روح کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں، بتائیے روح ہے کیا چیز. تو ارشاد پروردگار ہوا یسألونک عن الروح، پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. فقط اس کے علاوہ قرآن مجید میں روح کے بارے میں کوئی ڈیٹیل، کوئی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. یعنی روح کو فقط امر رب کے عنوان سے ایک حکم الہی ہے، ایک حکم رب ہے. انسان کی خلقت بطن مادر میں آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی. پہلے ظاہر ہے کہ مادہ ہے اور مادے سے پھر گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہڈیاں اور ہڈیوں پر پھر چڑھتا ہوا گوشت ہے. اس کے بعد اگر اس پورے پروسیجر کو جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کے بعد پھر ارشاد ہے کہ پھر اسے ہم کچھ اور ہی بنا دیتے ہیں. یہ کچھ اور ہی تب بنتا ہے جب انسان کے روح اس میں جاتی ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ساری کرشمہ سازی اس جسم میں ان روح کی ہے، جو بھی ہے وہ روح ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا تذکرہ نفس کے ساتھ تو ملتا ہے قرآن مجید میں، لیکن روح کے ساتھ کہیں موت کا ذکر نہیں ملتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہیں کسی سے سنا تھا، اور شاید مثال کسی حد تک سمجھنے کے لیے کافی ہے، کہ آگ اور پانی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر آگ زیادہ ہوگی تو پانی جل جائے گا، اور اگر پانی زیادہ ہوگا تو آگ بجھ جائے گی. تو آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں.
یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، درمیان میں کسی ایک ایسے میڈییٹر کی ضرورت ہے جو ان کو جوڑ سکے، آگ اور پانی کو جوڑ سکے۔ اب اگر پانی کو آپ کو ابالنا ہے تو ڈائریکٹ تو پانی آگ پر آپ ڈال نہیں دیں گے، اس لیے کہ آگ اگر زیادہ ہے تو پانی ہوا ہو جائے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے تو آگ ہی بجھ جائے گی۔ لہذا درمیان میں ضرورت ہوتی ہے ایسے ظرف کی کہ جس میں پانی رکھا جائے اور آگ نیچے روشن کی جائے۔ تو جیسے جیسے آگ کی تپش بڑھتی چلی جائے گی اسی اعتبار سے اس برتن کی حرارت بڑھے گی۔ جب برتن کی حرارت بڑھے گی تو اس ظرف میں جو مظروف ہے پانی، اس کی حرارت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ شاید مثال سمجھنے کے لیے ہوتی، ضروری نہیں کہ 100% فٹی بیٹھ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ نفس کی موت کا تذکرہ کر کے، روح کی بات نہ کر کے، پروردگار عالم نے روح اور جسم یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ 100% سب مادہ ہی مادہ ہے، اور وہاں مادیت کا گزر ہی نہیں ہے۔ روح مادی چیز نہیں ہے، روح تو روح ہے، وہاں مادیت کا گزر ہی نہیں ہے، یہ مادہ ہے۔ تو مادے اور روح کے درمیان جو رابطے کا کام کرتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اسی لیے نفس کی بات کی گئی مرنے کی، یعنی جب نفس کو موت آتی ہے تو روح اپنی جگہ ہوتی ہے، مادہ اپنی جگہ ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح جسم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ بَسَا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کیا ہے، بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ایم اور آبجیکٹ کو اور مقصد کو خود معین کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو معین کرنے کا حق ہمیں اس وقت حاصل ہوتا جب ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوتا۔ اس لیے کہ جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، حق اس کا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چیز اس نے کیوں بنائی ہے۔ اس مائک کی ایجاد کرنے والے کا حق بتائے کہ یہ کیوں ایجاد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچانا، جب زیادہ مجمع ہو تو اس کو استعمال کر کے لوگوں تک آواز پہنچائی جائے۔ تو جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، حق اس کا بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ چیز کیوں خلق کی ہے۔ تو اگر ہم خود اپنے خالق و مالک ہوتے تو ہم بتا دیتے۔ جب آپ ہم سے پوچھتے کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں پیدا کیا تو ہم بتا دیتے ہم نے اپنے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے خالق نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، تو جو پیدا کرنے والا ہے، اب ہو سکتا ہے ہمارے کسی بچے کے ذہن میں آئے کہ پیدا کرنے والے تو ماں باپ ہیں، ہماری پیدائش اور خلقت کا ذریعہ تو ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ بھی ظاہر ہے کہ میڈیا ہیں، ذریعہ ہیں، خالق نہیں ہیں۔ خالق کو پروردگار ہی ہے۔ جو سسٹم خلقت کا بنایا ہے وہ ماں باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسی پروردگار کا بنایا ہوا ہے۔ تو جو سسٹم کا ایجاد کرنے والا ہے حقیقت میں وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جو سسٹم کا ایجاد کرنے والا، جو سسٹم کا موجد ہے، سسٹم بنانے والا ہے، اور ظاہر ہے وہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے، خلقت کا سسٹم ہے۔ اسی سسٹم کے تحت یہ دنیا آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، نسل انسانی کو فروغ ہوتا چلا جاتا ہے، نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہی خالق و مالک ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں مشہور و معروف آیت ہے، اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے یوں تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہماری پرسنل لائف ہے اور یہ ہمارا نجی مسئلہ ہے اور اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ ہماری زندگی ہے؟ اگر سچ مچ یہ ہماری ہی زندگی ہے اور 100% پورا اختیار ہم کو اپنی زندگی پر ہے تو ہم کبھی ناکام کیوں ہوتے ہیں، کبھی کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ نہ جانے کتنی پلاننگ انسان کرتا ہے، کیسے کیسے پروگرام بناتا ہے، کیسی کیسی اسکیمیں تیار کرتا ہے، لیکن اتنے پروگراموں اور اسکیم کے بعد بھی کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔
یہ سارے جتن کرنے کے بعد بھی ناکام ہونا اور کبھی ان سارے انتظامات و اہتمام کے بعد کامیاب ہونا اس بات کی علامت ہے. اگر ہم ہی مالک ہوتے تو ہم کبھی ناکامی کا منہ ہی نہ دیکھتے, ہمیشہ کامیاب ہی رہتے. لیکن زندگی میں نہ جانے کتنے مرحلے آتے ہیں, سب کچھ کرنے کے بعد, ساری محنت, ساری مشقت, سارا پروگرام, ساری اسکیم کے بعد بھی انسان ناکام ہوتا ہے. یہ ناکامی خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس عالم اسباب میں اسباب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی مسبب الاسباب ذات کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری زندگی کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری زندگی کا ریموٹ کسی بااختیار ذات کے ہاتھ میں ہے. تبھی تو انسان سب کچھ کرنے کے بعد کبھی ناکام ہو جاتا ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے, اور میں نے کہا کہ اگر واقعی یہ ہماری زندگی ہے تو سوسائڈ کرنا, خودکشی, یہ کہیں پوری دنیا میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی. حالانکہ خودکشی میں ہوتا کیا ہے, اگر میں دنیا کے حالات سے گھبرا کے اپنا گلا دبائے لے رہا ہوں, رسی سے کہیں پھندا لگائے لے رہا ہوں, دریا میں کودا جا رہا ہوں, آگ لگائے لے رہا ہوں, تو کیا میں آپ کا نقصان کر رہا ہوں؟ اگر میں خود کودا جا رہا ہوں دریا میں تو میں اپنا ہی نقصان تو کر رہا ہوں. لیکن یہ جرم کیوں ہے اور جرم ہوتا کب ہے؟ پوری دنیا میں شاید خودکشی کو کوئی اچھی نظر نہیں رکھا جاتا, قانونی اعتبار سے شاید جرم ہی سمجھا جاتا ہے. خودکشی کرنا, سوسائڈ کرنا, جرم ہوتا کب ہے؟ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں انسان دوسرے کو نقصان پہنچائے. اپنے کو نقصان پہنچانے والا مجنون, پاگل, دیوانہ کہلا سکتا ہے, مگر مجرم نہیں ہے. وہ مجرم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے. ساری دنیا میں سوسائڈ کرنا تقریباً جرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, زندگی اپنی نہیں ہے, کسی کی عطا کی ہوئی ہے, کسی کی دی ہوئی ہے. لہذا جب کسی کی دی ہوئی ہے تو اپنی نہیں ہے, تو جب اپنی ہے نہیں تو اسی لیے ظاہر ہے لاشعوری طور پر دنیا نے قبول کر لیا کہ زندگی اپنی نہیں, کسی کی عطا کی ہوئی ہے, کسی کی دی ہوئی ہے. اور اگر کسی کی نہ دی ہوتی تو ہمارے جیسے بے معرفت لوگ تو مرنا ہی نہیں چاہتے. آپ اب یوں اپنی پیٹھ چاہیے اتنی تھپتھپا لیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے. بے شک آپ لوگ نہ ڈرتے ہوں گے, بھائی میں تو میں ڈرتا ہوں, صاف بات. تو آپ لوگ نہ ڈرتے ہوں گے, لیکن ہمارے جیسے افراد تو بہت موت سے ڈرتے ہیں, بے انتہا موت سے ڈرتے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ موت آنا ضرور ہے مگر ڈرتے ضرور ہیں. میں نے کہا کہ میں اپنے مجمع میں اپنی پیٹھ چاہیے اتنی تھپتھپا لوں, اور ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کتنا موت سے گھبراتا ہے اور کتنا موت کو سینے سے لگانے کے تیار ہے. کہنے کو تو چاہے جو کچھ ہم کہہ دیں کہ ہم موت سے ہم نہیں ڈرتے اور ہم یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے, لیکن جب موقع پڑ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ کون موت سے فرار کرتا ہے اور کون موت کو گلے لگاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ زندگی پروردگار عالم کی عطا کی ہوئی ہے, لہذا یہ حق اس کا بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ زندگی کیوں عطا کی ہے. اور یہ زندگی ہمیں عبادت کے لیے عطا کی گئی. لیکن عبادت فقط نماز ہی عبادت نہیں ہے. ہاں نماز بھی عبادت ہے, روزہ ہی عبادت نہیں ہے, روزہ بھی عبادت ہے. حج ہی عبادت نہیں ہے, حج بھی عبادت ہے. لیکن پروردگار عالم نے جس طرح اپنے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا, اپنے رسول کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا. حق ہوگا ادا رسول کا, چونکہ حکم پروردگار سے رسول کا حق ادا ہو رہا ہے, لہذا یہی حق کی ادائیگی عبادت بنے گی پروردگار کی. اس کے حکم کو بجا لا رہا ہے انسان. امام کا حق انسان ادا کر رہا ہے, اپنے امام کا حق ادا کر رہا ہے, لیکن حق امام ادا ہوگا چونکہ حق امام ادا ہو رہا ہے حکم خدا سے, لہذا حق امام کا ادا ہوگا, عبادت اللہ کی ہوگی. تو اللہ کا حق, رسول کا حق, امام کا حق, اور امام کا حق ادا کرنا بھی عبادت, رسول کا حق ادا کرنا بھی عبادت, اللہ کا حق ادا کرنا بھی عبادت. لیکن ہر مخلوق کا حق اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے. جاندار کا حق بھی ہے اور غیر جاندار کا. میں نے کہا تذکر ہی ہے, اس زمین کا حق بھی ہمارے اوپر ہے جس پر ہم چلتے پھرتے اور زندگی گزارتے ہیں. اس زمین کو استعمال کرنے کا حق تو ہمیں ہے, اس لیے کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے, انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے. تبھی تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت فقط نماز و روزہ ہی نہیں ہے, دو چیزیں ہیں. ایک ہے عبادات
اگر آپ مسائل اور احکام کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو جو لسٹ و فہرست ملے گی اس میں دو طرح کے ہیں. ایک عبادات ہیں، ایک ہے معاملات. معاملات میں ہم ایک دوسرے کے جو معاملہ کرتے ہیں، اور اگر ہم واقعاً کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں تو میری نمازوں سے نہ پہچان سکتے ہیں، نہ میرے روزوں سے، نہ میرے تلاوت قرآن سے، نہ میری زیارتوں سے، نہ میری دعاؤں سے نہیں پہچان سکتے. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو عبادتوں کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ معاملات کے ذریعے پہچانو. اور حقیقت ہی یہ ہے کہ انسان اگر پہچانا جاتا ہے تو معاملات کے ذریعے ہی. میں جھوٹا ہوں، سچا ہوں، ایماندار ہوں، بے ایمان ہوں، وعدہ خلافی کرنے والا ہوں، وعدے کے وفا کرنے والا ہوں، اس وقت تک آپ کو میری نمازیں پڑھ کے نہیں معلوم ہوگا. ہماری نمازیں دیکھ کے معلوم کر لیں کہ ہاں یہ ایسے ہوں گے. وہ تو آپ کا حسن ظن ہے، وہ آپ کا فقط حسن ظن ہے. لیکن آپ کو یقین تو تب حاصل ہوگا جب براہ راست مجھ سے معاملہ پڑ جائے، تب معلوم ہوگا یہ آدمی کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا بے ایمان ہے، کتنا وفادار ہے، کتنا غدار ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی لیے امام نے فرمایا اگر پہچاننا چاہتے ہو تو عبادات کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ معاملات کے ذریعے پہچانو. کہ جب تک معاملہ نہ پڑ جائے انسان ایک دوسرے کو حقیقت میں نہ جان سکتا ہے. جان تو سکتا ہے مگر پہچان نہیں سکتا. جاننا الگ چیز ہے اور پہچاننا الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے آپ مجھے جانتے تو ہوں کہ نام تصدیق حسین ہے، یا باب العلم میں نماز پڑھاتے ہیں، مگر کیا آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں؟ آپ مجھے جانتے تو ہیں مگر یہ پہچاننا نہیں ہے. پہچاننا تب جب آپ میرے پورے مزاج سے واقف ہو جائیں، میں کیسا ہوں یہ آپ کو معلوم ہو جائے. جاننے کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے علم، اور پہچاننے کے لیے لفظ ہوتا ہے معرفت. یعنی علم اور معرفت یہ تو صحیح ہے کہ بغیر علم کے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ مجھے جانتے ہی نہیں پہچانیں گے کیا؟ تو پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے پہچاننے کے لیے. لہذا معرفت کے حصول کے پہلے علم ضروری ہے کہ علم کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی. جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، اور جتنا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی. مگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا بھی نہیں ہے. ہر ایجوکیٹڈ، ہر پڑھا لکھا، ہر انٹلیکچوئل صاحب معرفت نہیں ہوتا. میں فقط یعنی اس طبقے کی بات نہیں کرتا جو دین کا علم نہیں، بلکہ دین و دنیا کا علم یہ ہم نے تقسیم کی، مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے. یا تو میں سمجھتا ہوں صرف نیت کا فرق ہے کہ آپ کس نیت سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کس نیت سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ورنہ مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ یہاں کالجوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دنیا کا علم ہے، اور جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ دین کا علم ہے. ہو سکتا ہے جسے ہم دنیا کا علم سمجھتے ہوں مذہب کسی موقع پر اس کو حاصل کرنا واجب قرار دے لے. واجب قرار دے. اگر سماج میں بیماری پھیل رہی ہے، کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، حکم شریعت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کے اس شعبے کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کا علاج کرنا چاہیے. یہ واجب ہے کہ اگر کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے تو لوگوں کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ جائیں اس شعبے میں، یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، واپس آئیں اور اپنے سماج کی خدمت کریں، لوگوں کی جان بچائیں. کوشش کرنا اپنا کام ہے، کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ پروردگار کا کام ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور اگر مدرسوں میں سارے ہمارے جیسے پڑھنے والے سب صاحب معرفتی ہوتے تو پیغمبر کی یہ حدیث نہ ہوتی کہ خدا کی لعنت ہو شخص پر جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے عمل شیطان کا ہو. جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے لیکن عمل شیطان کا ہو. خدا کی لعنت ہو شخص پر جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے مگر عمل شیطان کو. اس کا مطلب کہ مدرسوں میں ہر پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہو لیکن صاحب معرفت بھی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. معرفت تو اس علم کے بعد آتی ہے جو علم طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا علم ہو اور چاہے مدرسوں کا علم ہو. طہارت نفس علم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ جسے ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں، دنیا کی تعلیم انسان حاصل کر کے بڑی بڑی پوسٹ تو حاصل کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں پھر اس میں بہت جگہ
اس دنیا میں آپ کو 1000 مثالیں تو اپنے ملک ہی میں مل جائیں گی کہ انسان سب کچھ ہے مگر انسان ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے ہو جاتا ہے مگر انسان ہی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ علم ہے مگر طہارت نفس نہیں۔ طہارت نفس بہت ضروری ہے کہ انسان جب طہارت نفس کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم یقیناً انسان کو معرفت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، انسان صاحب معرفت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مذہب نے جتنا زور تعلیم پر دیا ہے اس سے کہیں زیادہ زور تربیت پہ دیا ہے۔ تربیت تعلیم سے پہلے بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے تو ہیں تعلیم و تربیت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم بعد میں ہے، تربیت پہلے ہے۔ اگر تربیت ٹھیک ٹھاک ہے تو کم تعلیم بھی مفید ہے، اور اگر تربیت ہی نہیں ہے تو بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انسان اس ڈگری کا غلط استعمال تو کرتا ہے مگر صحیح استعمال کر نہیں پاتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم ہے مگر طہارت نفس نہیں، اور طہارت نفس بہت ضروری ہے۔ بہرحال عبادت کی بات ہی پروردگار عالم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا کہ عبادت اللہ کا حق ادا کرنا عبادت، رسول کا حق ادا کرنا عبادت، امام کا حق ادا کرنا عبادت۔ میں نے کہا ہر غیر جاندار چیز کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ مخلوقیت یہ بھی تو اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین، فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ہوا، پانی، غذا جو ہم کھاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا حق ہمارے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر آپ مخلوقات کی دنیا میں جاندار مخلوقات کی بات کریں تو ہر جاندار کا حق ہمارے اوپر۔ میں نے کہا تذکری ہے، لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، لہذا ہر جاندار کا حق اللہ نے رکھا، حتیٰ کہ جسے ہم نجیس العین سمجھتے ہیں اس جانور کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ اور مسئلہ آپ کو معلوم ہے، میں نے کبھی عرض بھی کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ یا ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں یا اس پیاسے تڑپتے ہوئے جانور کی جان بچائیں کہ اگر پانی نہ ملا تو مر جائے گا۔ حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ آپ اس پیاسے تڑپتے ہوئے جانور کی جان بچائیے، جو نجیس العین صحیح، حرام صحیح، کبھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حق اس کا اس لیے بنتا ہے کہ مخلوق آپ بھی ہیں، مخلوق وہ بھی ہے۔ مخلوق آپ ہی لگا، مخلوق کے ناطے آپ کا ایک حق اس کے اوپر، اس کا ایک حق آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی جان بچائیے۔ لہذا یہ پانی اس جانور کو پلا کے اس کی جان بچائیے، تو پھر ہم کیسے نماز پڑھیں؟ حکم ہے کہ آپ مٹی پر تیمم کر کے مالک کی بارگاہ میں آئیے۔ اب اگر ہم اس پانی سے وضو کر کے مصلی پر آ گئے تو چاہے جتنی اچھی قرت کے ساتھ اور چاہے جتنے خضوع و خشوع کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے ہوں، یہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، یہ نماز ریجیکٹ ہے، یہ نماز باطل ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ اس کا مطلب ایک پیغام پروردگار دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایک نجیس العین مخلوق کا حق مار کر اگر ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو ہم تمہارا یہ دھلا ہوا صاف ستھرا چہرہ دیکھنا اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کرتے، لیکن اگر مخلوق کا حق ادا کر کے آئے ہو، نجیس العین مخلوق صحیح مگر حق ادا کر کے آئے ہو، تو اپنی بارگاہ میں مٹی سے بھرا ہوا گرد و غبار سے ہٹا ہوا چہرہ ہم اس لیے دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ عبادت تمہاری مرضی کا نام نہیں، ہماری رضا کا نام عبادت ہے۔ تم اپنی مرضی کے ساتھ عبادت کرو گے، تمہارے نفس کی عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر عبادت کے لیے شرط قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے عبادت، اپنی نفس کی خواہش کے مطابق عبادت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اللہ کی عبادت، وہ نفس کی عبادت ہے۔ عبادت فقط اور فقط اللہ سے مخصوص ہے۔ اس نے اعلان کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان۔ یہاں بھی احسان، اللہ پر احسان تو بڑی بات ہے، ہم اپنے ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتے۔ ماں باپ پر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے باپ پر احسان کیا ہے، ظاہر ہے ہم نے کون سا احسان کیا اپنے باپ پر؟ ہم نے اپنی ماں پر احسان کیا، کون سا احسان کیا ہم نے ماں پر؟ اور یہ ہمارے بچوں نوجوانوں کو یاد رکھنا، آپ چاہے جتنی خدمت کر لیں اور کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں، یہ خدمتیں رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ کبھی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہاں بہت دن ہو گئے خدمت کرتے کرتے اور ہم نے بڑی خدمت کر لی، یہ کبھی تصور میں بھی آنے نہ پائے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کر لی۔
آپ چاہے جتنی خدمت کر لیں، نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ ماں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ ماں ہے جو خون جگر پلا کے ہمیں پالتی ہے۔ وہ باپ ہے جس کی شفقت و محبت کے سائے میں ہم پروان چڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ لہذا ہم نہ اپنی ماں پر احسان کر سکتے ہیں نہ باپ پر احسان۔ ہاں، حسن سلوک، یہاں احسان کا مطلب ہے حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ اور چونکہ مذہب اسلام شرافت، دیانت اور ایک سنجیدگی کا مذہب ہے، لہذا ایک سلیقہ، طریقہ، ادب، لحاظ، پاس سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان دونوں میں سے جب کوئی ایک یا دونوں کبیر السن ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو جھڑکنا نہیں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ کیفیت نہیں رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کرنے لگے تمہیں کھلنے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کریں تمہارے یہ پریشانی سب بنے، لیکن انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ ذلت کے ساتھ دونوں شانوں کو جھکا دینا۔ کیا مطلب؟ دونوں شانوں کو جھکانا کیا مطلب؟ یعنی انکساری، فروتنی، شرافت، متانت، سنجیدگی، اور اس کے بعد گفتگو کا سلیقہ سکھایا گیا کہ جب بھی گفتگو کرنا قولاً کریما، تو ان سے بہت شریفانہ انداز پر بات کرنا، جھڑکنا نہیں، سینہ تان کے ان کے سامنے نہ کھڑے ہونا، انہیں آنکھیں نہ دکھانا، قولاً کریما، جب بھی گفتگو کرنا کریمانہ لہجہ ہو، ایک شریفانہ لہجہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ایک مزید ادب سکھایا گیا کہ جب ہماری بارگاہ میں آنا تو احسان مند بن کر آنا، احسان فراموش بن کر نہ آنا۔ جب اپنے لیے دعا کرنا تو اپنی ماں کو بھی یاد رکھنا، اپنے باپ کو یاد رکھنا۔ ہماری بارگاہ میں جب ہاتھوں کو پھیلانا تو کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پر اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا اور پوسا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پر، میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی۔ اور شاید کسی ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے، مالی حالات ہی اتنے اچھے نہیں تھے، لہذا نہ ایسا کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا، نہ ایسا لباس ہمیں پہنایا، نہ ایسے گھروں میں ہمیں رکھا، ہم نے اپنے قوت بازو کی کمائی سے بہترین گھر بنا لیا، اچھا سے اچھا کھانا دے رہے ہیں، بہتر سے بہتر لباس پہنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نے کہا کہ چاہے جتنی ہم خدمت کر لیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری خلقت اور تربیت میں کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لہذا نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے کبھی عرض بھی کیا ہے کہ خدمتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ کبھی بچے کی خدمت ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، جب بچہ لاشعور ہے، کی حدوں میں ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا، تو اس وقت خدمت ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے بچے کی۔ لیکن جب یہی بچہ آگے چل کے بڑا ہوتا ہے اور گویا اپنے پیروں کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت پھر اس اولاد کی طرف سے ہوتی۔ تو خدمتیں تو دونوں طرف ہیں، اولاد کی طرف سے ماں باپ کی خدمت اور پہلے ماں باپ کی طرف سے اولاد کی خدمت، مگر دونوں خدمتوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ماں باپ بچے کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے ہر گوشے میں بچے کی حیات کا تصور ہوتا ہے، اور یہی اولاد جب آگے چل کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ماں باپ کی موت کا تصور ہوتا ہے۔ تصور حیات کے ساتھ خدمت اور ہے، تصور موت کے ساتھ خدمت اور ہے۔ جب حیات و موت برابر نہیں ہے، دونوں خدمتیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ہر چیز کا حق اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، اللہ نے ہمارے پر رکھا ہے، جاندار کا بھی اور غیر جاندار کا بھی۔ ظاہر ہے کہ جب جانوروں کا حق ہمارے اوپر ہے تو ایک عام انسان کا حق بھی ہمارے اوپر ہے، اور جب ایک انسان کا، ہر انسان کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارے مسلک کا نہ ہو، ہمارے مذہب کا نہ ہو، ہمارے فرقے کا نہ ہو، لیکن اس کا حق ہے۔ اور جب ہر انسان کا حق ہمارے اوپر ہے تو ایک مرد مسلمان کا حق اس سے بھی زیادہ ہے،
اور جب ایک مرد مسلمان کا بھی حق ہے تو جو صاحب ایمان ہے اس کا حق ہم سے بھی زیادہ ہے، اور جب صاحب ایمان کا حق سب سے زیادہ ہے تو جو کل ایمان ہے اس کا حق تو اتنا ہوگا جس کے حق کی ادائیگی ہم جیسوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا احسان ہمارے اوپر رہے گا، ہمارا احسان کبھی اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور آپ جانتے کہ کل ایمان یہ پیغمبر کا دیا ہوا لقب ہے، فقط اور فقط مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جب خندق میں امر عبد ود کے مقابلے پر مولا جانے لگے تب آپ نے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، کل ایمان۔ اور جب مولا کل ایمان ہے تو اب ظاہر ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا بھی کہ یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے۔ اور یہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائیں گی بلا تفریق، یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے، وبغض کا کفر و نفاق، اور تمہاری دشمنی یا کفر ہے یا نفاق ہے۔ کبھی فرمایا یا علی حب کا تقوی، اے علی تمہاری محبت ہی تقوی ہے۔ اور ان احادیث کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جو محب علی ہے وہ متقی ہے، جو محب علی ہے وہ مومن ہے، وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ جو محب علی ہے وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی آیات پر نظر کرتے ہیں تو صاحبان تقوی کا کردار بھی قرآن نے پیش کیا ہے اور صاحبان ایمان کا کردار بھی پیش کیا ہے۔ تو کیا علی کا محب جو متقی بھی ہے مومن بھی ہے، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا عقیدہ، اس کا عمل الگ ہوگا، اور قرآن کے نظر میں جو صاحب ایمان ہے صاحب تقوی اس کا کردار اور ایمان الگ ہوگا؟ یہ اس وقت تفریق قائم کی جا سکتی تھی جب علی قرآن سے الگ ہوتے، قرآن علی سے الگ ہوتا، تب کہا جا سکتا تھا کہ علی کا متقی الگ ہے، قرآن کا متقی الگ ہے، علی کا مومن الگ ہے، قرآن کا مومن الگ ہے۔ لیکن جب پیغمبر نے یہ بھی فرما دیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کا مطلب کہ جو قرآن کے ساتھ ہے وہ علی کے ساتھ ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جہاں جہاں صاحبان تقوی کا کردار بیان کرتا ہے، صاحبان ایمان کا کردار بیان کرتا ہے، تو یہ قرآن فقط صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کردار نہیں بیان کرتا، یہ محبان علی کا کردار بیان کر رہا ہے کہ جو علی کے چاہنے والے ہوں گے، علی کے محب ہوں گے، علی کے دوستدار ہوں گے، ان کا یہ عقیدہ ہوگا، یہ عمل ہوگا، یہ کردار ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ مومنون، اس میں جو بھی صفات ہیں ظاہراً وہ ایمان صاحبان ایمان کے صفات ہیں، لیکن صاحبان ایمان کے صفات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو علی کا محب ہے اس میں بھی یہی صفات ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو صاحبان ایمان ہے وہی کامیاب ہے۔ فلاح اور کامیابی انہی کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ ان کی پہلی علامت جو قرآن مجید پیش کرتا ہے یہ کہ جب یہ اپنی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بہت ہی پوری توجہ کے ساتھ آتے ہیں، یہ پوری توجہ کے ساتھ آتے ہیں، یہ امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدوں کو وفا کرتے ہیں، برائیوں کو دیکھتے ہیں تو برائیوں میں پڑ نہیں جاتے، برائیوں کو دیکھ کر اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں۔ اور اب جو لفظ ہے اس کا ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوز کیریکٹر نہیں ہوتے، وہ لوز کیریکٹر بیڈ کیریکٹر کے مالک نہیں ہوتے، وہ ایک اچھے مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دامن کردار پر کسی طرح کوئی دھبا نہیں آنے دیتے، وہ ہمیشہ ایک مضبوط کردار کے حامل رہتے ہیں۔ اپنے نفس کے کنٹرول میں وہ اپنے آپ کو نہیں دیتے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات وہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دے دینا یہ اور ہے، اور اپنی تمام تر خواہشات کنٹرول کر لینا یہ اور ہے۔
جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں دیتے، بلکہ اپنی تمام تر خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو صاحبان تقویٰ کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، وہ بھی محبان علی ہی کی علامتیں ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو قرآن علی سے الگ نہیں ہے، علی قرآن سے الگ نہیں ہے، نہ حق علی سے الگ ہے، نہ علی حق سے الگ ہیں، بلکہ پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا، سب سنی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی تذکری ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگارا علی کو ادھر ادھر پھوڑ جدھر جدھر حق جائے، بلکہ فرماتے ہیں کہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب جہاں علی ہیں وہیں حق ہے، جب علی جہاں ہے وہیں حق ہے، تو اب علی کے مقابلے پر جو بھی آنے والا ہوگا وہ باطل پر آنے والا تو ہو سکتا ہے، کبھی حق کا ساتھی نہیں ہو سکتا، نہ حق پر آنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور انسان جب حق کا متلاشی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی للک اور تڑپ اگر آپ میں موجود ہے تو پروردگار پہ وہی امن یجیب المستر اذا دعا، کہ جب مستر اسے آواز دیتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کسی بھی اگر کسی کار خیر میں حصہ لینے کی آپ میں للک اور تڑپ ہے تو پروردگار ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ حصے دار بن جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ حالات نے ساتھ نہیں بھی دیا اور آپ حصے دار نہیں بن پا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں پروردگار ثواب عمل پہ نہیں دیتا، نیت پہ دیتا ہے۔ ثواب پروردگار عمل پہ نہیں دیتا، نیت پہ دیتا ہے۔ چونکہ آپ کی نیت تھی اس کار خیر میں حصہ لینے کی، پارٹیسپیٹ کرنے کی، حالات نے اجازت نہیں دی، آپ حصہ نہیں لے سکے، اس کی آپ نے اندر ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، تو پروردگار اس کار خیر میں حصہ لینے کی جزا اتنی ہی آپ کو دے گا جتنا اس حصہ لینے والے کو جزا مل رہی۔ پروردگار عمل، اور یہ عمل ظاہر ہے جب نیک عمل ہوتا ہے تو انسان کو کس درجے تک پہنچا دیتا ہے، کس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایک وہ شخص کہ جو گھیر کر امام کو میدان کربلا میں لایا، لیکن اگر اپنے کیے پر نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، امام وقت کی خدمت میں آئے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ یہ عرض کرے کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی، میں وہی ہوں جو آپ کو اس میدان بلا میں گھیر کر لایا، میری وجہ سے یہ بچے علتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو اس کریم پروردگار کا کریم نمائندہ اپنے سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی معاف کیا ہے، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا ہے۔ عزیزو، کربلا درد بھی ہے اور درد کا درما بھی ہے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگارہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی تنگی لحد کو دور کر دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن یقیناً جب بھی کوئی اپنے درمیان سے چاہنے والا رخصت ہو جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی، دل پر اثر ہوتا ہے تو یہ دل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ دل کو آنکھ سے جوڑ کر رکھا ہے۔ دل غمگین ہوگا تو چہرے پر آثار ظاہر ہوں گے اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ یہ اموات پر گریہ، اموات پر گریہ، ظاہر ہے کہ گریے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسائل اور احکام پر نظر کریں وہاں یہ ضرور ہے کہ بلند آواز سے گریہ نہ کیا جائے، صبر کیا جائے، لیکن اس گریے کو پر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنے اس مرحوم پر جو یاد کر کے ہمارے اوپر گریہ طاری ہو رہا ہے، اگر اس کو ہم بدل دیں گریہ حسین کی طرف، شاید یہی وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فطرت کیا اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، جس گھر پر خوشیوں کی بارات آتی ہے دروازے پر، اسی گھر سے جنازہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنوں میں رخصت ہوتا ہے تو دل ظاہر ہے کہ گھبراتا بھی ہے، دل مضطرب بھی ہوتا ہے، دل پر چوٹ بھی لگتی ہے، آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں، آہ بھی نکلتی ہے۔ مذہب نے فطرت پر پابندی نہیں لگائی ہے، اس موقع پر فقط ایک حکم ہے کہ تمہاری زبان پر کوئی ایسا جملہ، ایسا فقرہ، ایسا لفظ نہ آنے پائے کہ جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو۔
اللہ کا شکوہ نہیں، اللہ سے شکوہ۔ اس موقع پر تم اللہ سے شکوہ تو کر سکتے ہو، مگر دیکھو اللہ کا شکوہ نہ کرنا۔ اللہ کا شکوہ کفر ہے، اور اللہ سے شکوہ یہی عین ایمان ہے۔ انسان پریشانیوں میں اپنے مالک کو نہیں پکارے گا تو کسے پکارے گا؟ اپنا درد دل اس پروردگار سے نہیں بیان کرے گا تو کس سے بیان کرے گا؟ لہذا اللہ سے شکوہ ہونا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اسی غم کو ہم بدل دیں غم سید الشہداء میں، اسی لیے امام رضا نے کیا فرمایا تھا؟ ابن شبیب، جب بھی تمہیں کسی بھی مصیبت پر رونا ہے تو میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رونا، اس لیے کہ میرے جد مظلوم کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند ذبح کر دیے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اور بکریاں ذبح کر دی جاتی ہیں۔ لہذا جب بھی تمہیں کسی بھی مصیبت پر رونا آئے، اپنے مرحوم کو یاد کر کے رونا۔ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے، مگر اس پر کوئی ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اپنا جب مرحوم یاد آئے تو ہم اس مظلوم کو یاد کریں۔ ہمارے یہاں سے اگر ایک جنازہ رخصت ہوا تو احترام کے ساتھ جنازہ اٹھا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، تعزیت دینے کے لیے لوگ بھی آئے، احترام کے ساتھ جنازہ دفن بھی کر دیا گیا۔ لیکن ہائے مظلوم کربلا، بیٹا موجود مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، بہن موجود ہے سر پر ردا نہیں ہے، بیٹی موجود ہے مگر کوئی تسلی دینے والا نہیں، دلاسا دینے والا نہیں۔ جب بیٹی باپ کو یاد کر ہے، منہ پر تماچے لگانے والے تو آتے ہیں، اس پر درے لگانے والے تو آتے ہیں، لیکن کوئی تعزیت دینے والا نہیں، کوئی بچی کو تسلی دینے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہداء کربلا کے۔ چنانچہ ایک عجیب و غریب منظر تھا 11ویں محرم کو، جب کربلا سے قافلہ گزر رہا تھا اور امام زین العابدین کی ایسی حالت تھی کہ ثانیہ زہرا نے ایسا کچھ محسوس کیا، تبھی تو آواز دی، میرے لال کیا جان دے دو گے بیٹا؟ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ امام نے فرمایا، ابو بھی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب بہن کی نظریں مڑی اور بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا زمین کربلا پر نظر آیا تو آواز دی، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کا حسین ہے جو زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے، خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ جو بہن 9 محرم کو عصر کے وقت یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی کہ شاید میں اب بن بھائی کی ہو جاؤں گی، میرا بھیا اس عالم غربت میں شاید شہید کر دیا جائے گا، لیکن وہی بہن 24 گھنٹے کے بعد جب اپنے اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے، جب اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی ہے، جب خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں بلند ہوتے ہوئے شعلے دیکھتی ہے، سروں سے چھنتی ہوئی ردائیں دیکھتی ہے، بچوں کے منہ پر لگتے ہوئے تماچے دیکھتی ہے، تو اب بے ہوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ذمہ داری کا احساس ہے۔ 9 محرم عصر کے وقت تو عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، اصحاب بھی موجود، انصار بھی موجود، خود امام حسین بھی موجود۔ تو زینب کی ذمہ داریاں اس وقت اتنی نہیں تھیں، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جب بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو قافلے کی قافلہ سالار زینب ہو گئیں۔ اب زینب کو بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، زینب کو بیویوں کا بھی خیال رکھنا ہے، زینب کو امام وقت بھی سنبھالنا ہے۔ اسی لیے جب سارے خیمے جل گئے اور ساری بیویاں یکجا ہو کے ثانیہ زہرا کی خدمت میں آئی، بیوی بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسی وقت آپ نے فرمایا، ارے میرا بھتیجا زین العابدین وقت کا امام موجود ہے۔ قریب آئیں، شانہ ہلایا سید سجاد، میرے لال جب سے آنکھیں کھولو، تم ہمیں وقت بتاؤ، ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ امام نے فرمایا، ابو بھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہے،
آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، جان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ جن شہزادیوں کی مادر گرامی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، وہی شہزادیاں بال بکھرائے ہوئے منہ پر تماچے لگاتی ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کی صدائیں باہر نکلی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک دراز قد بی بی جلتے ہوئے خیموں میں بار بار جاتی ہے باہر آتی، جاتی اور باہر آتی۔ میں نے بڑھ کر پوچھا بی بی کہ آپ کا کوئی قیمتی سامان اس میں رہ گیا؟ اس نے کہا کہ ارے تو قیمتی سامان پوچھتا، اس میں میرا بھتیجا زین العابدین۔ وقت کا امام بھی تھوڑی دیر کے بعد وہی بی بی جلتے ہوئے خیموں سے اس بیمار کو سنبھالے ہوئے باہر نکلی۔ شام غریباں 11ویں محرم کا سورج ڈھل گیا، کربلا کی سرزمین پر جو شام آئی جسے شام غریباں کہتے ہیں، ثانیہ زہرا نے اپنا فریضہ پورا کیا، بچوں کو یکجا کیا، عورتوں کو جمع کیا، لیکن حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نظر نہیں آئی۔ ثانیہ زہرا میدان کی طرف آئی، کبھی داہنے جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، آواز دیتی جا رہی تھی، سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک نشیب میں پہنچی جہاں دیکھا تنے بے سر کے قریب بچی بیٹھی ہوئی ہے، چاہا کہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ جناب سکینہ اٹھی اور پھر بیٹھ گئی، اٹھی اور پھر بیٹھ گئی۔ جس وقت جناب زینب نے پوچھا بیٹی ہمارے ساتھ چلتی کیوں نہیں؟ مشہور یہ ہے کہ آواز دی اے بوبی اماں، ارے میرا بابا اس جنگل میں اکیلا ہے، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹی ارے شناخت اور پہچان تو سر سے ہوتی ہے، تم نے کیسے جانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ ثانیہ زہرا سے جناب سکینہ فرماتی ہیں بوبی اماں جب شام ہوئی تو مجھے میرا بابا بہت یاد آیا، مجھے میرا بابا بہت یاد آیا۔ میں میدان میں آئی، آواز دیتی تھی بابا بابا، کسی نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی ادھر آ۔ میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا تنے بے سر ہے۔ آواز آ رہی تھی اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا، پردیس میں جب کسی مرنے والے کی خبر سننا، میری بے کسی پہ آنسو بہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کریم پروردگار ان مرحومین کی جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، کریم پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں کر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں ہو۔ گزارش ہے ایک بار پھر سورہ ہم 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ولایت علی ابن ہمایوں نواب، مرحومہ ممتاز بیگم بنت نذیر نواب، مرحوم ہمایوں نواب ابن منیر نواب، ان مرحومین کے لیے پھر ایک